अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। मेरे साथ मौजूद होंगे हमारे सियासतदान मेहमान जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब। जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इससे चंद लम्हों पहले ही कोयटा में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है जिसमें जानों का नुकसान भी हुआ है। मिनी मार्केट के करीब एक पुलिस वैन को निशाना बनाया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को, बिलखसूस पुलिस को, लाहौर दाता साहब के करीब भी लीड फोर्स की गाड़ी को निशाना बनाया गया। आज कोयटा में भी पुलिस वैन को निशाना बनाया गया। साथ साथ इससे पहले वीकेंड पे पीसी गवादर का भी हमला हुआ। हमें दहशतगर्दी की एक लहर में तेज़ी भी नज़र आ रही है और बिलखसूस पुलिस को टारगेट करने का एक पैटर्न भी नज़र आ रहा है। इस पर बात करेंगे मोहम्मद अली दुरानी साहब से। आज फाटा में सूबाई असम्बली की नशस्तें बढ़ाने का बिल कौमी इत्तफाक़ राय से सब जमातों की मुशावरत से सबसे मिलकर पास किया है। बहुत अरसे बाद पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कौमी इत्तफाक़ राय नज़र आया है। इस पर भी दुरानी साहब से बात करेंगे। लेकिन जनूबी पंजाब पर तकसीम भी नज़र आई है, अपोजिशन में भी तकसीम है, हुकूमत में भी तकसीम है, महंगाई पर भी बात करेंगे आज के मौज़ूआत में। तो शुरू करते हैं दुरानी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली दुरानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। दुरानी साहब, आपने तो पहले मेरे एक शो में कहा भी था, मैं चाहूँगा आप ही दोबारा कहें, लेकिन आज फिर कोयटा में वर्दी वालों को, पुलिस वालों को निशाना बनाया गया है और ये एक पैटर्न हमें नज़र आ रहा है जिसमें पुलिस वैन्स को निशाना बनाया जा रहा है। क्यों ये मुसलसल पुलिस वैन्स को आपको नज़र आता है? वैसे तो पीसी गवादर का वाक़या भी हुआ है जहां दहशतगर्दों ने हमला किया है और हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ ने और उसको नाकाम बनाया अस्करी इदारों ने, लेकिन एक तेज़ी नहीं नज़र आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़म्मिल साहब, पहली बात तो ये है कि एक पॉलिसी शिफ्ट भी नजर आ रहा है और एक तेजी भी नजर आ रही है। पॉलिसी शिफ्ट ये है कि अब दहशतगर्दी ने जो टारगेट किया है वो वर्दी को टारगेट किया। मतलब इस वक्त जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो पुलिस की एजेंसीज हैं और दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनको ज्यादा हिट किया जा रहा है बनिस्बत इससे कि इससे पहले आम शहरियों को और आम पब्लिक प्लेसेस को हिट किया जाता। इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला मतलब तो ये है कि या तो एक पॉलिसी शिफ्ट है दहशतगर्दों के एंड के ऊपर कि अब वो ये समझते हैं कि इस वक्त उनके रास्ते में और उनकी दहशतगर्दी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट और उनकी इस अहलियत को कि वो अवाम को नुकसान पहुंचा सकें, उसके दरमियान जो सबसे बड़ी रुकावट अब बन चुकी है वो वर्दी बन चुकी है, वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बन चुकी हैं, वो आर्मी बन चुकी है, वो रेंजर्स बन चुकी है। इसलिए वो उनको डायरेक्टली हिट करके उनको डीमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी इसकी मुमकिन वजह ये भी हो सकती है और ये यकीनन है, वो ये है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने और बावर्दी जो एजेंसीज हैं उन्होंने अपने आप को इतना एफिशिएंटली पब्लिक और दहशतगर्दी के दरमियान एक रुकावट के तौर पर एक दीवार की तरह खड़ा कर दिया है कि जहां भी कोई दहशतगर्दी का इम्कान या दहशतगर्दी की सूरत बनती है तो उस दहशतगर्द को या दहशतगर्दी के इक़दाम को पहले वर्दी से टकराना पड़ता। तो इन दोनों सूरत हाल में अगर हम देखा जाए तो ये बात वाज़ेह हो गई कि इस वक्त पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो अपनी जानों का नजराना देकर अब पाकिस्तान के अवाम के मफादात, पाकिस्तान की मुमलिकत के मफादात जो हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं और उस वजह से उनके ऊपर अटैक भी हो रहे हैं और उन अटैक का वो निशाना भी बन। तो इस पे हम उन्हें जितना भी खराज तहसीन पेश करें वो भी कम है। और मैं तो बार बार कहूंगा कि ये जो दहशतगर्दी है इसके सामने सीना ताने वर्दी है। का वो बावर्दी जवान हमारा पुलिस का हो, वह हमारा रेंजर्स का हो, हमारी फौज का हो या हमारे किसी भी इदारे का हो, वो इदारे जो मुल्क की सालमियत के जिम्मेदार हैं, वो आज अपने खून के नजराने और अपनी जवानों की जानें लेकर जो है पाकिस्तान के दिफा और पाकिस्तान के अवाम के दिफा के लिए आज सीना सफर होके खड़े हो गए हैं। और दुश्मन को भी ये खबर हो पर देख लेना, पर ये देख लें, और एक तरफ मिलिट्री कोर्ट्स की एक्सटेंशन नहीं की पार्लियामेंट ने और दूसरी तरफ दहशतगर्दी में इजाफा होता जा रहा है।
دیکھیں جی، یہ والی بات تو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ یہ دہشت گردی جو ہے یہ ففتھ جنریشن وارفیئر کا حصہ ہے، یہ جو ہے یہ ہائبرڈ وارفیئر کا حصہ ہے۔ یہ دہشت گردی جو ہے اس کو کرنے کا مقصد پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانا ہے، پاکستان کے شہریوں کو نقصان پہنچانا ہے اور پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانا ہے، اور انہی مقاصد کے لیے یہ دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اور جب بھی اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے مثبت اقدامات اٹھائے جاتے ہیں تو بہت سی قوتیں اس کے درمیان رکاوٹ بننے کی کوشش نہیں، کرتی ہیں۔ کیا لیکن میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، کیا ملٹری کورٹس کا جو خاتمہ ہے اس نے دہشت گردوں کے حوصلے بلند نہیں کیے ہیں؟ یہ سوال تو آپ کو بلاول صاحب سے کرنا چاہیے کہ جو بہت اچھل کے، میں یہی کہہ رہا تھا کہ 2013 کے الیکشن میں ان کی پوری پارٹی جو ہے وہ جلسہ نہیں کر سکتی تھی، آج اللہ کی مہربانی سے یہ پورے ملک کے اندر امن کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، اور وہ اس امن تک لانے کے اندر ان عدالتوں نے اپنا ایک بنیادی کردار ادا کیا، اور ان عدالتوں کو چلانے والوں نے ہزاروں جانوں کا نذرانہ دے کے اس ملک کو امن اور تحفظ فراہم کیا ہے۔ اور ہمارے وہ سیاستدان جو دہشت گردی اور جو مودی کی دہشت گردی کے نیریٹو کو لے کر پاکستان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بات کرنے کی جرت کرتے ہیں، ان کی یہ جرت جو ہے اس کو عوام کو چاہیے کہ وہ چیک کرے، میڈیا کو چاہیے کہ وہ چیک کرے، اور میڈیا کے بھی وہ عناصر جو پاکستان کے اندر پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی اہلکار کو متاثر کرنے کے لیے جو بھی تجزیے اور جو بھی نظریے پیش کرتے ہیں، ان ساروں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے، یہاں ہمارے بھی بچے رہتے ہیں، ان کے بھی بچے رہتے ہیں، اور ہمارا تحفظ بھی اسی میں ہے اور ان کا تحفظ بھی۔ گوادر پی سی کا وہاں 5 اسٹار ہوٹل کو نشانہ بنایا گیا ہے، سب کہہ رہے ہیں سی پیک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلوچستان کو دوبارہ اسی طرح تربت میں بھی واقعہ ہوا، مکران میں بھی ہوا۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ بلوچستان کو بالخصوص ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور گوادر والے واقعے کی ایک بلوچ قوم پرست جماعت نے ذمہ داری بھی قبول کی، اور جس شخص کو اپنا اس میں کہا کہ اس نے یہ کارروائی کی ہے اس کا نام تو مسنگ پرسنز کی لسٹ میں بھی تھا؟ دیکھیں مزمل صاحب، آپ نے ایک حساس موضوع کو ہاتھ لگایا ہے۔ مسنگ پرسنز کا جہاں تک تعلق ہے اس کے بارے میں دو ہی موقف پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اٹھا لیا ہے اور بڑا ظلم ہو گیا، اور وہ ظلم بھی ہے اگر کسی کو اٹھایا ہوا ہے اور اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ایٹ دی سیم ٹائم دوسری طرف سے یہ موقف بھی آتا ہے کہ ان میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو سیلف مسنگ کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو غائب کر کے پاکستان میں ایک دہشت گرد کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں۔ اور عوام کو ان دونوں موقف کے درمیان فرق پہ بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ بلکہ میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہماری جو پاکستان کی سالمیت اور دفاع سے متعلق جتنے بھی ادارے ہیں، انہیں ان ایشوز کے اوپر بہت زیادہ وضاحت سے اپنا موقف دینا چاہیے، اور یہ ایک جو پروپیگنڈے کا سلسلہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے۔ اور جہاں تک پی سی گوادر کا اور سی پیک کا تعلق ہے، میں آج آپ کے سامنے یہ بات کہتے ہوئے بہت جسے کہتے ہیں نا کہ ایک تکلیف سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان جو وہ ایک غیر معمولی جنگ کی حالت میں دھکیل دیا گیا ہے۔ دہشت گردی اور بے پناہ مالی وسائل کو اس دہشت گردی کو پھیلانے کے لیے استعمال کرنے کے عمل کے اوپر، اور پاکستان کے چاروں طرف ملک موجود ممالک جو ہیں وہ اس کے اندر خود حصہ دار بن رہے ہیں۔ ایسے موقع کے اوپر ہمارے میڈیا کو، ہمارے سیاستدانوں کو مکمل یکجہتی کے ساتھ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی سالمیت کے ذمہ دار اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک ہائبرڈ اور ایک چھپی ہوئی جنگ پاکستان پہ مسلط کی جا رہی ہے اس کو بے نقاب راستہ بند کرنے کے لیے ہمیں بہت ہی
بہت ہی دانشمندی کے ساتھ اپنے اقدامات کو اٹھانا چاہیے. لیکن اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک طرف بلوچ کامپرس تنظیمیں، ایک طرف ڈی جی آئی ایس پی آر نے پی ٹی ایم کے حوالے سے پریس کانفرنس کی جس پر میں نے اور آپ نے بات بھی کی کہ کچھ لوگ ہیں جو باہر سے فنڈنگ. آج قومی اسمبلی میں جو بل پاس ہوا ہے فاٹا میں صوبائی اسمبلی کی نشستیں بڑھانے، وہ پی ٹی آئی اور پی ٹی ایم نے مل کر پیش کیا اور قومی اتفاق رائے سے پاس ہوا. بہت دنوں بعد بلکہ بہت سالوں بعد قومی اسمبلی میں قومی اتفاق رائے بھی نظر آیا، لیکن یہ سوال بھی ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی ایم نے مل کر بل پیش کیا. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قومی سالمیت پہ قومی یکجہتی کا اظہار ہے، اور اس کے پیچھے، جیسے کہتے ہیں نا، اس کے پیچھے حقیقت میں عوام کی طاقت ہے. اچھا، اس کے پیچھے میں سمجھا آپ حقیقت کہنے میں لگے ہیں، عوام کی، میں سمجھا آپ کہنے لگے اس کے پیچھے بھی وردی ہے. وہ تو انڈیا میں ہے نا، اچھا پاکستان کے اندر تو وہ نیریٹو ہے جو غیر ملکی ذرائع سے یہاں پہنچتا ہے اور یہاں پہ اس کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے. اور میں نے اس دن بھی کہا تھا اور آج دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اگر اس ایشو کے اوپر وردی کو فوکس کرتے ہوئے بغیر کسی کوارشن کے، مطلب بغیر کسی فزیکل ایگریشن کے، ایک حکومتی ادارے نے جو اپنا موقف عوام کے ساتھ پیش کیا ہے اسے عوام نے پذیرائی دی. اور اسی سے اگلے دن آپ نے جو وائس آف امریکہ کا جو ایک سروے تھا وہ بھی آپ نے بیان کر دیا تھا اپنے پروگرام کے اندر. تو میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے اندر یقیناً جن پارٹیوں کے ممبرز نے اس یکجہتی کا حصہ بنے ہیں وہ اس لیے بنے کہ انہیں اس چیز کی کلیئرٹی تھی کہ پاکستان کے عوام اس ایشو کے اوپر کسی بھی تقسیم کو گوارا نہیں کریں گے، اور اس ایشو کے اوپر کسی بھی ڈسٹارشن کو وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف سمجھیں گے. اس لیے ایک یکجہتی کا مظاہرہ ہوا، اور یہ یکجہتی کا مظاہرہ خوش آئند بھی ہے، اور یہ یکجہتی کا مظاہرہ اس چیز کی نشاندہی بھی کرتا ہے کہ جس پی ٹی ایم کو روگ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس پی ٹی ایم کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کر کے انہیں پاکستان سے مخالف کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، انہی کے منتخب نمائندوں نے پرو پاکستانیت کی استحکام کے لیے ایک بل کو خود پیش کر دیا. اور آپ ہوگا، میں نے یہ بات اس دن بھی کہی تھی کہ پاکستان میں بسنے والے پشتونوں کا، خواہ وہ اوپر کے علاقے کے ہوں یا نیچے کے علاقے کے ہوں، ان کی تمام وابستگیاں، ان کی تمام تر محبت، ان کی تمام تر پاکستان کے اوپر یقین، ان کی تمام معیشت سے لے کے ان کی معاشرت تک، ان کا زندگی کا ہر حصہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر پیوستہ ہے، اور پاکستان کی بقا ہی ان کی استحکام اور ان کی بقا کی علامت ہے. اور ماضی میں بھی جتنی کوششیں کی گئی ہیں کہ کوئی نیشنلزم پاکستان میں، وہ نیشنلزم ایک ہی ہے، اور اب آئندہ وہ مزید بڑھے گا، وہ پاکستانی نیشنلزم ہے. اور اسی کے آگے بڑھنے سے پاکستان بھی آگے بڑھے گا، پشتون بھی آگے بڑھے گا، بلوچ بھی آگے بڑھے گا، پنجابی بھی آگے بڑھے گا، سرائکی بھی آگے بڑھے گا، اور سندھی بھی آگے بڑھے گا. پر مجھے بریک لینی ہے، دوران ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، کیونکہ مجھے آپ سے کے لیے میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ لوگ ایک تو یہ بھی پروپیگنڈا ہے کہ اس پارلیمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں کوئی کام نہیں ہوتا، پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے، صرف ایک دوسرے کے اوپر پھپتیاں کسی جاتی ہیں. لیکن اسی پارلیمنٹ سے آج قومی مفاد کا کام بھی ہوا ہے. تو ایک پارلیمنٹ ہے جس میں وزیر اعظم نہیں جاتے کہ لڑائی ہوئی ہے، اسی پارلیمنٹ میں آج سب نے مل کر بل بھی پاس کیا ہے. تو جہاں ایک پارلیمنٹ کے خلاف بھی نیریٹو موجود ہے، وہاں پارلیمنٹ کی افادیت بھی ہے. اسی پر آپ سے بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ہم بات کر رہے تھے محمد علی دورانی صاحب کے ساتھ، اور میں ان کے پاس سوال چھوڑ کے گیا تھا پارلیمنٹ کی افادیت پر. جی دورانی صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں پارلیمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں، پیسے کا ضیاع ہے، لیکن آج ایک قومی اتفاق رائے بھی ہمیں پارلیمنٹ سے ہی نظر آیا ہے. دیکھیں جناب، قوم تو روز ہی ایسا اتفاق رائے دیکھنا چاہتی ہے، قوم تو روز اتنی ہی لیجسلیشن دیکھنا چاہتی ہے، قوم تو یہ چاہتی ہے کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے
یہ اتفاق کرے یا اختلاف کرے لیکن یہ کام تو کرے نا. سوائے نعرے لگانے کے اور اپنے لیڈروں کو بچانے کے علاوہ قوم کو بچانے کے لیے, پاکستان کو بچانے کے لیے میدان میں آئے. آج آئی ہے نا. تو میرا خیال یہ ہے کہ آج اگر آج آئی ہے تو اس کا ایک یقینی طور پر ایک مثبت رسپانس بھی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے یقیناً پاکستان فاٹا کے مرجر کے موقع کے اوپر بھی پارلیمنٹ نے اسی یکجہتی کا مظاہرہ کیا, اور یہ فاٹا کا ایریا جو ایک مطلب 70 سال کے بعد فاٹا کے شہریوں کو پاکستان کا باقاعدہ شہری بناتے ہوئے ایک تاریخی اقدام اٹھایا تھا, ویسا ہی ایک اقدام جو ہے وہ اس شکل میں اٹھایا گیا ہے کہ آپ نے ان کی سیٹیں بھی بڑھائی ہیں اور ان کی حق نمائندگی میں بھی اضافہ کیا ہے. تو یہ ایک مثبت میرا خیال ہے کہ ڈیولپمنٹ ہے, اور پوری قوم اس کے اوپر تعظیم کرے گی پارلیمنٹ کی, اور یہ ایک قابل تعظیم اقدام ہے. آج آپ بہاولپور تحریک کے بہت حامی رہے ہیں, لیکن آج جو قومی اسمبلی میں بل پیش ہوا ہے جو بحث کے لیے منظور ہوا ہے, اس میں تو بہاولپور نہیں ہے, جنوبی پنجاب الگ صوبہ ہے اور بہاولپور کا کوئی ذکر نہیں ہے. نون لیگ نے پہلے مخالفت کی ہے اور بعد میں وضاحتیں دی ہیں پورے میڈیا میں کہ ہم مخالفت نہیں کر رہے, پہلے قومی اسمبلی میں کر دی ہے, اور ایک ڈیول سا سٹانس ہمیں نون لیگ کا بھی نظر آیا, کبھی مخالفت کبھی حمایت. کیا دیکھتے ہیں آپ؟ بہاولپور ڈوب گیا صوبہ جو ہے. دیکھیں جی, بہاولپور صوبہ تو مطلب کوئی بھی جو نظریے ہوتے ہیں یا سوچ ہوتی ہے یا عوام کی رائے ہوتی ہے وہ کبھی ڈوبا نہیں کرتی. اور ابھی جو کچھ ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ کیا ہوا ہے, وہ تو خود ایک جسے کہتے ہیں ٹوپی ہوا ہے کہ آپ نے صوبے بنانے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ آئینی ترمیم لے کے آئیں, اور آئینی ترمیم لے کے آئیں آپ. چلو کوئی ایک ہی صوبہ بنائیں تو صحیح نا. میں تو بہاولپور صوبے کا حامی ہوں, میں بہاولپور صوبے کو بہاولپور کے عوام کا آئینی, تاریخی اور قانونی حق سمجھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن میں بھی آپ نتائج اگر دیکھ لیں تو اس نتائج کے اندر بھی بہاولپور کے عوام نے بہرحال بہاولپور صوبے کی جیسی کیسی بھی حمایت کرنے والے لوگ تھے انہیں کو ووٹ دی ہے اکثریت نے, اور یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ اس وقت دیکھیں تو اب انہوں نے دوبارہ پارلیمنٹ میں بات چیت کرنا, بھائی 2/3 اکثریت سے منظور کرو, سینٹ سے 2/3 اکثریت سے منظور کرو, صوبائی اسمبلی سے 2/3 اکثریت سے مضبوط کرو, اور یہ بھی ہمیں بتائیں کہ جو متفقہ قرارداد اسی اسمبلی اور پارلیمنٹ میں پڑی ہوئی ہے 2 صوبے بنانے کی, اس کا کیا ہوا. تو یہ وہاں کے وڈیروں اور جاگیرداروں کا ایک لالی پاپ دینے کا طریقہ ہے کہ جی بڑی بات ہو گئی تھی, اب ہم بات چیت کر رہے ہیں. وہ بات چیت سے تو قوم تنگ آ گئی ہوئی ہے. جو اقدام آپ نے کرنا تھا آپ کا خیال ہے متفقہ طور پہ ہو اس گیا, میں بھی ووٹنگ ہے. نہیں جو کرنا تھا وہ تو ہو گیا, اور جو یہ رہ گیا ہے میرے ذمہ, میں غریب علاقے کا بندہ ہوں, مجھے کیا ملا, نشستن گفتن برخاستن, اور میرے سر کے اوپر جو ہے اسمبلی کا خرچہ ہوگا اور مجھے ملے گا کچھ بھی نہیں. تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اب یہ کیا کرتے ہیں. اس ڈسکشن میں سے بھی اگر یہ کچھ نکال لیتے ہیں, ہم کہیں گے چلو کچھ تو نکلا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈرامے عوام کے ساتھ سیاستدانوں کو نہیں کرنے چاہیے, اور بالخصوص ہمارے علاقے عوام جو ہے ان کی قسمت میں ڈرامے ہی ہیں. ان کے سیاستدان بھی ڈرامے, اور وہ ڈرامے کرتے ہیں, اور ڈرامے کر کے ان کو لالی پاپ دے کے دورانی صاحب بہت شکریہ. مجھے نہیں ہے آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا. ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین ہم نے تھوڑی بات کرنی ہے, آج مہنگائی پر کرنی تھی, اور اکرم چوئی صاحب کو میں نے اس لیے بلایا تھا کہ وہ رمضان بازاروں کے بہت چکر لگا رہے تھے اور اس کی مانیٹرنگ بھی کافی حد تک کر رہے تھے, لیکن جب تک وہ پہنچتے کچھ ان کو مشیر سے سبکدوشی کے احکامات بھی پہنچ گئے میرے اسٹوڈیو آنے تک. تو اب دونوں پوزیشنز میں ان سے بات کریں گے, کیونکہ آج دن بھر تو یہ رمضان بازاروں میں رہے ہیں اور شام میں نہیں ہیں.
صبح اور شام کا یہ سفر بھی ان سے جانیں گے. پہلے رمضان بازاروں پہ بات کر لیں یا پہلے سبکدوشی پہ کر لیں؟ نہیں جس پہ مرضی کریں. ایک تو کلیئر کر لیں کوئی سبکدوشی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. کیا ہے؟ سبکدوشی اور چیز ہوتی ہے ہاں اور چینج آف پوزیشن اور بات ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ تو کیپٹن کہتا ہے نا بیٹنگ آرڈر چینج کر سکتا ہاں وہ بیٹنگ آرڈر, میرا بیٹنگ آرڈر کی بھی بات نہیں ہے. ہاں یہ پارٹی کی ضرورت کی بات ہے. اچھا یعنی اگر مجھے پارٹی یہ بھی کہے کہ مجھے ریموو ہونا چاہیے یا سبکدوش ہو جانا چاہیے تو مور دین ویلکم. اچھا لیکن پارٹی نے مجھے کوئی ایسی بات نہیں کہی. کیا کہا ہے پارٹی نے؟ پارٹی فائنانشل ٹیم کو تبدیل کرنا چاہتی ہے پنجاب کی. اچھا. کیونکہ اوپر مرکز میں ایک نئی فائنانشل ٹیم آ گئی ہے جس کی پنجاب کی فائنینشیل ٹیم سے کوہرشن نہیں ہو رہی ہوگی. اگر نہیں بھی ہو رہی ہو بھی رہی ہو تو وہ اپنی فائنانشیل ٹیم کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سلمان شاہ صاحب کو پنجاب کا خاصا ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے. ہی آلریڈی سروڈ ان 2002 to 2008 ٹھیک ہے. وچ فیلز کہ وہ ایک بیٹر ٹائم تھا فائنانشیل مینجمنٹ کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو ان کی خدمات سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں پنجاب میں ان کو فائنانس منسٹر کے طور پہ لانا چاہتے ہیں. فائنانس منسٹر تو شاید ہاشم جوان بخت صاحب رہیں گے. ہاں لیکن پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے جو بیسیکلی بیک بون آف دی فائنانس ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ شاید سلمان شاہ صاحب کو ریکویسٹ کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اس پہ ابھی بات ہو رہی ہے. تو ہم دو ایسے لوگ ہیں جن کی پوزیشنز کو تبدیل کیا جا سکتا تھا. تو مجھے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے. کون تھے؟ میں اور رون چودھری. آپ اور رون چودھری. ٹھیک ہے. باقی تمام ایم پی ایز ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے انہوں نے کہا اور اس کے اگینسٹ انہوں نے مجھے کہا کہ واٹ ایور از یور چوائس تو وی آر اویلیبل. لہٰذا سبکدوشی والی بات تو ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنی چوائس بتا دی ہے؟ نہیں میں نے کوئی چوائس نہیں بتائی. میں نے کہا میں پارٹی کے لیے اویلیبل ہوں. نہیں وہ سنا ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے چیئرمین بنا رہے ہیں وہ آپ کو. یہ انہوں نے مجھے کہا ہے. یہ خبر میری ٹھیک ہے؟ یہ خبر درست ہے آپ کی. انہوں نے مجھے کہا ہے اور میں نے انہیں کہا ہے کہ میرے لیے یہ عہدے یہ پلیٹ فارمز میٹر نہیں کرتے. میں پارٹی ورکر کے طور پہ پرفارم کر سکتا ہوں اور کام کرنا آنا چاہیے. میں نے گزشتہ 6 ماہ میں کام کر کے دکھایا ہے. میں یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ میں نے پاکستان میں اس میکانزم کو تبدیل کیا ہے. میں نے لوگوں میں اتنی اویئرنیس کرافٹ کی ہے کہ کیا حق ہے کنزیومر کا. نہیں وہ کہتے ہیں جس نے سبق یاد کیا چھٹی اس سے ہی نہ ملی. نہیں مجھے چھٹی ملنے والی بات تو میں مانگتا ہی نہیں ہوں. اچھا. میں تو اس کے بعد بھی میدان میں رہوں گا. ٹھیک ہے. مجھے وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ دے دیں, مجھے وہ فوڈ اتھارٹی دے دیں, وہ مجھے کہیں کہ جی آپ یہاں بس بیٹھے ہیں اور آپ کے ذمہ یہ کام ہے تو یار آئی ایم اے ممبر آف دا بزدار ٹیم. اچھا. میرے لیے اٹ از آنر کہ دیکھیں. دوسری بات جو ہے میں نے نا کئی چینلز پر یہ حلف دے کے کہا ہے. کس کو؟ رب کی عدالت میں اپنے آپ کو کہ میں حلفاً لوگوں کی خدمت کے جذبے کے ساتھ ہوں. چلیں اب ذرا رمضان بازاروں پہ آ جائیں. آپ کا سوال مکمل ہو گیا؟ نہیں آگے بھی کروں گا میں لیکن نہیں ہوئی آپ کی. نہیں آگے کا بات کریں گے لیکن آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ رمضان بازاروں کے حوالے سے بہت رمضان بازاروں کی شکایات نہیں ہیں. ہاں شکوے ہیں. شکایت اور شکوے میں بڑا فرق ہوتا ہے. اچھا. شکایت جو ہوتی پی ٹی ہے آئی کی گورنمنٹ میں ہو وہ شکوہ ہے اور جو نون لیگ کی گورنمنٹ میں ہو وہ شکایت ہے. شکایت وہ ہوتی ہے جو مس مینجمنٹ, ill planning یا نا اویلیبلٹی کی وجہ سے ہوتی ہے. شکوہ یہ ہے کہ چینی 2 کلو کیوں نہیں دے رہے, پیاز 5 کلو کیوں نہیں دے رہے, آلو 10 کلو کیوں نہیں دے رہے, ٹماٹر 5 کلو کیوں نہیں دے رہے. یہ شکوہ ہے. ہم انڈسٹریلائزیشن کے لیے نہیں دے سکتے یہ چیزیں. ہم گھریلو صارفین کو سرو کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں 2 کلو پیاز, 2 کلو آلو, 1 کلو ٹماٹر, آدھا کلو لیمن کسی بڑے گھرانے کے لیے بھی 3-4 دن کے لیے سفیشنٹ فوڈ ہے. سبزیوں کی کوئی کیپنگ نہیں ہے, وہ جتنی مرضی لے لیں. اور دوسری بات جو میں پوری قوم کو کہتا ہوں
पंजाब के 12 करोड़ आवाम को कहता हूँ कि खुदा का वास्ता इन फेयर प्राइस शॉप्स पर वो लोगों को जाने दें जिन लोगों के पास इनकम रिसोर्सेज कमज़ोर हैं। अगर आपके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं या आप कुछ बेहतर अफोर्ड कर सकते हैं तो डिप्टी कमिश्नर्स के मुकर्रर करदा निर्खों के आउटलेट्स पर तशरीफ ले जाइए। 2, 4, 5, 7 रुपए से कोई क़यामत नहीं आ वो जाएगी। है, आप इन्हें तो ख़त्म करा दिए थे। वो हमारे जो रमजान बाजार है ना, वहां पर वेजिटेबल और फ्रूट्स के सैकड़ों स्टॉल लगे हुए हैं जिन पर उन्हीं की कीमतों पर अमल दरामद किया जा रहा है। मैंने जिनको खत्म कराने की कोशिश की उस अशराफिया ने वो खत्म नहीं किए, उन्होंने वहां पे सामान ही नहीं रखा हुआ। तो इस पे तो खैर जवाब डिप्टी कमिश्नर साहिबा से लेना चाहिए, क्योंकि ये शिकायत बाकी शहरों में नहीं है, सिर्फ लाहौर में है। लाहौर में है। और लाहौर में डीसी अकाउंटर्स के ऊपर चीज़ों की कमी की शिकायत आम है, ये शिकवा नहीं है। अच्छा, ये चलिए शिकायत ये तो है। आप मान गए कि वो जो मैं हक सच मानता हूँ हमेशा, ठीक है कोई ना, फर्क नहीं पड़ता वो मेरे खिलाफ ही क्यों ना हो। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इन बड़े स्टोर्स के मालकान ने डिप्टी कमिश्नर्स के साथ एक मुलाकात की और उसमें उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि हम इन स्टॉल्स पर अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाएंगे और आप हमारी थोड़ा सा इज्जत का ख्याल रखिएगा। लेकिन इज्जत तो वो है जो रब देता है, तो इसकी अपनी इज्जत का ख्याल तो उन्हें खुद रखना चाहिए कि वहाँ पे सरप्लस स्टॉक्स को रखें, लोगों के लिए अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाएं, जो कि नहीं है। और अशराफिया और गरीब आदमी को एक जैसे मायार पे सामान की फराहमी को यकीनी करना चाहिए, जो कि नहीं ये है। दो नहीं एक पाकिस्तान है, जो कि नहीं है। नहीं क्या कहीं पे है ही नहीं है। ठीक है ना, आप खुद ही बिल्कुल मैं मानता हूँ इसमें। हाँ। और जो आम मार्केट में प्राइस हाइक है, हर चीज़ के दाम दुगने हुए पड़े हैं रमज़ान में, उसकी कौन जिम्मेदार है? प्राइस हाइक में आप देखें ना जी, जैसे चीनी हम कह रहे हैं 60 रुपए किलो बिकवाई, कैसे बिकवा दूं भाई मैं? 66 रुपए उनको मिल रही है, मैं किसी पे जुल्म नहीं कर सकता हूँ। तो क्यों 60 रुपए रेट आपने अनाउंस किया? मैंने तो नहीं किया। किसने किया? ये 60 रुपए रमजान से कबल अनाउंस किया गया था और ये रिविजिट करते हैं 1 माह बाद, जबकि मैंने इनको ये सजेस्ट किया था कि मार्केट को डे टू डे रिविजिट किया करें, क्योंकि ये कोई कंट्रोल्ड मार्केट थोड़ी है कि आपने पेट्रोल एक गैस स्टेशन को 100 रुपए लीटर दे दिया और उसे कहा 103 रुपए बेच दें। ये डिमांड सप्लाई का मैकेनिज्म है जिस पे हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। चीनी तो 60 रुपए नहीं दे रहे ना, मार्केट में नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही। आटा हम देखें ना, मैकेनिज्म समझना चाहिए, अपनी खामियां माननी चाहिए। हम फ्लोर मिल्स को वीट देते हैं तो अपनी मर्जी के रेट पे बिकवाते हैं ना, तो यार आप शुगर के इंडस्ट्री के साथ भी तय करें कुछ कि भाईजान हमें अपनी रिटेल मार्केट के लिए इतनी शुगर चाहिए, इन रेटों पे हम लेंगे, इन पे उनको फाहम। फिर आपने रेट नोटिफाई क्यों किए हुए हैं? भाईजान मैं तो कह रहा हूँ रेट जब 60 रुपए किया गया था उस दिन 60 रुपए बिकनी चाहिए थी। नहीं बिकी, उस दिन भी नहीं बिकी। नहीं, उस दिन बिकी, उस दिन बिकी। उस दिन चीनी 58 रुपए किलो, 57 रुपए किलो होलसेल मार्केट में अवेलेबल थी। लेकिन आज चीनी इन ब्लैकियों ने 67 रुपए कर दी है। ठीक, मेरे ख्याल में और रमजान में ऊपर ये क्रैकडाउन ब्लैकी होना रमजान में ही बाहर आती चाहिए। हैं। इन पे क्रैकडाउन होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। ये बदकिस्मती है। शुगर माफिया का बहुत ताकतवर ये कोई दो राय नहीं है। है। सरेंडर इस बड़े लोग हैं भाई, बड़े लोग हैं। बड़े लोग हैं। आप नहीं कुछ कर सकते? नहीं सर, मैं हाथ जोड़ दिए सर। फिर आप क्यों जुमा ये इतवार बाजार और रमजान बाजारों के चक्कर लगाते फिर रहे हैं? मेरे उस एक्ट से 4%, 6%, 8%, 10% लोगों को भी रिलीफ मिलता है। मैं रब की अदालत में अपने आप को बरी समझता हूँ। अच्छा। मुझे मेरे जिम्मे मेरा काम है। तो मुकम्मल इंसाफ था आपके। ये तो वही है ऐसे जैसे कोई जज कह दे मैंने तो 4 भाईजान ऐसा नहीं है। हाँ। मेरे जिम्मे तो ये था कि मैं चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन प्राइस कंट्रोल पे ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स बना के चीफ मिनिस्टर मुताल्लिका डीसीएस को भेजना मेरी जिम्मेदारी है। वहां पे जाके काम करना इंतजामिया का काम है। अच्छा, फिर आप क्यों जाते हैं? मुझे ब्रेक लेनी है। मैं काम इसलिए करता हूं कि अगर मेरे जरिए बेहतरी आ सकती है तो जरूर करना चाहिए। लेकिन मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आता हूं तो जानते हैं अकरम चौधरी साहब से कि आज तो बिल्कुल बरी ज़िम्मा होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इन्हें बरी ज़िम्मा नहीं होने देंगे।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। जी वालेकुम सलाम। चीमा साहब, आज कौमी असम्बली में वो जनूबी पंजाब के बिल के बहस के लिए मंजूर हुआ है और फिर उसमें बहावलपुर नहीं है, तो आप साथ हैं इस बिल के? देखिए जी, गुजारिश ये है कि आज बिल ले हुआ है, बिल को ले किया गया है प्राइवेट मेंबर डेज के तौर पे। पिछली दफा वो डेफर हो गया था, ये प्राइवेट मेंबर्स का बिल था, उन्होंने आज ले किया है। उससे पहले PMLN के कुछ लोगों ने एक और बिल ले किया था जिसमें दोनों सूबे थे, जनूबी पंजाब भी और बहावलपुर भी, और उसको हमने मैंने कम से कम सपोर्ट किया था उसको, और इस बैकग्राउंड से सपोर्ट किया था कि पंजाब असेंबली में उस वक्त की नून लीग, उस वक्त की काफ लीग, उस वक्त की पीपल्स पार्टी, तमाम जमातों ने मुत्तफिका तौर पर दोनों सूबों के क़याम के लिए एक करारदाद मंजूर की थी। ठीक। और वो बिल स्टैंडिंग कमेटी को रेफर हो गया। अब आज ये बिल पेश हुआ है, ये शरारत के तौर पर पेश हुआ है। अच्छा। ये प्राइवेट मेंबर्स ने पेश किया है ताकि वो ये हो कि जी कि हमारा भी बिल जो है, बिल आते रहते हैं, बिलों का क्या है, प्राइवेट मेंबर्स जो है उनका राइट होता है बिल देना। उन्होंने वो बिल दिया है, उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है, उनका अपना नुक्ता नजर है, हमारा अपना नुक्ता नजर है। तो मैं नहीं समझता कि कोई को बहुत इसमें कुछ सीरियसनेस है इस बिल में। ये तो सिर्फ और सिर्फ, और देखिए मेरा मौकफ इसमें बड़ा क्लियर है। मौकफ ये है कि ये सूबे बनने नहीं जा रहे भाई। अच्छा। सूबों का एक सिस्टम दिया हुआ है आपके आइन में, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। जिस असेंबली ने, जिस सूबे ने आगे बाइफरकेट होना है मुख्तलिफ सूबों में, पहले वो असेंबली 2/3 अक्सरियत से एक पास करेगी बिल कि जनाब पंजाब के एक हिस्सा किया जाए कि 2 हिस्से किए जाए। उसके बाद कौमी असेंबली में आएगा, या कौमी असेंबली पहले 2/3 अक्सरियत से करेगी, फिर नीचे जाएगा, एक नेशनल कमीशन बनेगा, एसेट्स की डिवीजन होगी, और बहुत सारे मामलों की। ये कोई छोटा नहीं है, ये कोई इतने स्टेक होल्डर है इसमें, और कमीशन को भी काम करते करते एक लंबा अरसा दरकार है कि भाई किस किस को उन्होंने मिलना है, किन किन लोगों को स्टेक होल्डर्स। तो आपके ख्याल में ये सिर्फ, आपके ख्याल में सिर्फ सियासत, कोई तहसील बनाने तो नहीं जा रहे हो, तो सिर्फ बनना जा रहे हैं एक मतलब। और तो आपके ख्याल में सिर्फ जो है बस गुफ्तन शदीदन है, और सेनेट की नुमाइंदगी इस तरह तो आपने नहीं कर रही कि पूरा सेनेट ऊपर डिस्टेबल हो जाए। आपने पंजाब के हिस्से में से जनूबी पंजाब का हिस्सा निकालना है, और पंजाब के हिस्से में से भावलपुर के सेनेटर उसका हिस्सा निकालना है। अच्छा। तो ये दिस इज नॉट ए स्मॉल टास्क, एक बड़ी टास्क है, और ये जब वक्त आएगा तो इस पे काम होगा इंशाअल्लाह ताला। हम तो ये ख्वाहिश रखते हैं कि जनूबी पंजाब भी सूबा बने, भावलपुर भी सूबा बने, क्योंकि हमारा जनूबी पंजाब के साथ कोई मुकाबला नहीं है। हमारा सूबा, हम तो बतौर सूबे के काम करते रहे हैं, और बतौर सूबे के मखदूमजादा हसन महमूद साहब हमारे पहले चीफ मिनिस्टर थे। एक बाकायदा असेंबली थी, एक हिस्ट्री है, लोग शहीद हुए हैं, लोगों ने जेलें काटी हैं। हमारे 2 MNAs ने 1973 के मुत्तफिका आइन पर दस्तखत नहीं किए थे, मियां निजामुद्दीन हैदर मरहूम ने और मखदूम नूर मोहम्मद हाशमी मरहूम ने, कि ये भावलपुर का सूबा बहाल नहीं किया गया, हम इस आइन को नहीं मानते। अब ये तो जनूबी पंजाब वाले तो चूंकि इनको आदत पड़ी हुई है सारे खानदानों को पूरे पाकिस्तान पर हुकूमत करने की, और इन्होंने डिलीवर नहीं किया, जनूबी पंजाब का बेड़ा गर्क किया है, मसाइल ही मसाइल है हर तरफ। अब इन्होंने एक नया लबादा ओढ़ करके जी जनूबी पंजाब का नारा लगा दे। भाई भले लगाओ, आप हमारी तरफ से 10 दफा लगाओ, आप तो साथ नहीं है ना इनके, आप इनके साथ नहीं रहना चाहते। आप इनके साथ नहीं। इसके भी 2 तरीके, इसके भी 2 तरीके हैं। या तो आप रेफरेंडम करवा लें भावलपुर डिवीजन में कि क्या भावलपुर डिवीजन जनूबी पंजाब का हिस्सा बनना चाहती है, नंबर 1। अगर आप रेफरेंडम नहीं करवाना चाहते, इस वक्त मौजूदा जो MNAs MPAs हैं भावलपुर डिवीजन से, उनकी अक्सरियत की राय ले लें आप। ये तो कोई इतनी लंबी चौड़ी को रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि भावलपुर के अवाम क्या चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक बशीर चीमा साहब हमारे साथ का। आप भी जनूबी पंजाब की सियासत में बहुत एक्टिव रहे हैं, जनूबी पंजाब महाज सारा आप ही ने बनाया है, आपको क्या लग रहा है चीमा साहब ठीक कह रहे हैं? चीमा साहब के मुतालबे में जान है, मैं उन्हें वो नहीं कर सकता, यकसर मुस्तरद नहीं कर सकता। मेरे नज़दीक पाकिस्तान में सूबे बनने चाहिए। नहीं सुन ले, हाँ, पाकिस्तान में सूबे बनने चाहिए, और उन सूबों की बाउंड्रीज
ان کی اکنامکس کو دیکھ کر تعین کیا جانا چاہیے، اور صوبہ صرف جنوبی پنجاب یا بہاولپور یا کراچی یا حیدرآباد یا ہزارہ ایسے نہیں. اب آپ کو پاکستان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر آپ نہیں کریں گے، یہ کیوں پیش کیے جا رہے ہیں بل قومی اسمبلی میں؟ یہ پاکستان کے سیاستدانوں کی بدقسمتی اور منافقت ہے کہ یہ کام کو کرنا نہیں چاہتے. اگر یہ کرنا چاہیں، جیسے یہ کرپشن پہ این آر او کرتے ہیں، ویسے بیٹھ کے کیوں نہیں کرتے؟ چلیں، میرا آج کے پروگرام کا وقت ہے. ناظرین، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. آج تک کے لیے اتنا ہی. مزمل سہروردی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.